أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سر تاپا غلط نہیں کر دیا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی طرح پامال کر دیا، نیست و نابود کر دیا. یہ سورۃ الفیل ہے. اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. پہلی ہی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے. یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا. یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی. بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی مشہور قول ہے. علامہ ابن کثیر اور حضرات محدثین نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے. چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں. دعوی نبوت سے پہلے بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے حق تعالی بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزہ ہوتی ہے. اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارحاس کہا جاتا ہے جو تأسیس اور تمہید کے معنی میں مستعمل ہے. رحس سنگ بنیاد کو کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے ان کے دعوی نبوت سے پہلے بھی حق تعالی کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہیں. اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کی نبوت کے اس بات کا مقدمہ اور اس قسم کی تمہید و تأسیس ہوتی ہے، اس لیے ان کو ارحاس کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارحاسات متعدد قسم کے ہوئے ہیں. اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی انہی ارحاسات میں سے ایک ہے. اصحاب فیل کا واقعہ امام و حدیث و تاریخ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا. یہ لوگ مشرک تھے. ان کا آخری بادشاہ ذو نواس ہے جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید ظلم و ستم کیا، اتیاچار کیا، ان لوگوں کو پریشان کیا، ان پر مظالم کیے. اسی نے ایک طویل عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ میں ڈال دیا، اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. سب کو اس آگ کی خندق میں جھونک ڈالا جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی. یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورۃ البروج میں گزر چکا ہے.
ان میں 2 آدمی کسی طرح ان کی گرفت سے بھاگ کر انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر فریاد کی۔ ملک حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا کہ آپ ان کا انتقام ضرور لیں۔ قیصر ملک شام نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، چونکہ وہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا، تو آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لے، بدلہ لے۔ اس نے اپنا ایک عظیم لشکر 2 کمانڈر کے ساتھ، جس میں ایک امیر اربات اور دوسرا امیر ابرہہ تھا، یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا، حملہ آور ہوا اور پورے یمن کو قبضے میں لے لیا اور وہاں کے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ ملک حمیر ذو النواس بھاگ نکلا اور دریا میں جا کر کے ڈوب گیا، غرق ہو کر مر گیا، برباد ہو گیا۔ اس طرح اربات اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات ابرہہ میں باہمی جنگ شروع ہو گئی، اربات مقتول ہو گیا اور ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم اور گورنر مقرر ہو گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے گا جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ لوگ اسی کنیسہ میں حج کریں گے اور اس کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ کا چکر لگائیں گے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالی شان کنیسہ بنا ڈالا۔ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اتنی اونچی وہ عمارت تھی، اور اس کو سونے چاندی جواہرات سے مرصع کیا۔ پوری مملکت میں اعلان کرایا کہ اب یمن سے کوئی بھی آدمی خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا، اس کنیسہ میں عبادت کرے گا، اسی کنیسہ میں حج کرے گا۔ عرب میں گرچہ بت پرستی غالب تھی، مگر دین ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر پھوٹ پڑی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں جا کر کے ابرہہ اشرم کے بنائے ہوئے کنیسہ میں جا کر کے گندگی پھیلا دی، ٹوائلٹ کر دیا اور نجاست سے اس کو آلودہ کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک نے جا کر کے اس کو آگ کے حوالے کر دیا اور جلا دیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتایا گیا تو وہ غصے سے غضبناک ہو گیا اور قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کو توڑ دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ ابرہہ نے اس کی پوری تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی، پرمیشن مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے حوالے کر دیا کہ اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ کعبہ پر حملہ کرے اور کعبہ کو مسمار کر دے، توڑ دے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی تھے اس لشکر کے ساتھ بادشاہ حبشہ نے جو بھیجے تھے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے گا، اور تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر
ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ کر ان کو ہکایا جائے گا، بھگایا جائے گا، تو نعوذ باللہ سارا بیت اللہ فوراً زمین پر گر جائے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی ذلت و رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کو پتا چلے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑی قوت ہے۔ اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ دوسرے قبیلے کے پاس پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی گرفتار کر لیا، قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ہم ان سے راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے، اس سے مرعوب ہو چکے تھے، خوفزدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کر لیا، اپنے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈنے لگا اور وہ یہ سوچا کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنایا ہے، لات منات عزا، اس کی پوجا وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو لات کے نام سے ہم نے بنایا ہے، تو اس کو ابرہہ نہ چھیڑ چھاڑ کرے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد کریں گے، مدد کریں گے، تمہارا ہیلپ کریں گے اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو ریغال تمہارے ساتھ دے دیں گے۔ ابرہہ اس پر راضی ہو گیا اور ابو ریغال کو لے کر ساتھ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ کو گرفتار کر لیا، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ کو شہر مکہ بھیجا کہ وہ قریش کے سردار کے پاس جائے اور ان کو اطلاع کر دے، ان سے بات کرے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا، ڈھانا۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی جانی اور مالی نقصان نہ پہنچے گا۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ بتا دیا اور سب سے بڑے سردار قریش کے جو تھے وہ عبد المطلب تھے، ان سے ابرہہ کے سفیر کی گفتگو ہوئی، ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ خدا کا گھر ہے جو اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو ابرہہ چاہے تو خانہ کعبہ پر حملہ کرے۔ حناطہ جو ابرہہ اشرم کی طرف سے آیا تھا، عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح ہیں، حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے متاثر ہوا اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر میں بیٹھایا
اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھو کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو بس اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ابراہ کے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا، سب سے پہلے دیکھا، تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقارت اور عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اس پر پانی پھیر ڈالا۔ آپ مجھ سے صرف 200 اونٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ جو آپ کے آباء و اجداد کے دین کا مرکز ہے، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق تو آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ خالق اور مالک پالنہار ہے، وہ پروردگار ہے، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا مالک، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ابراہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ بعض روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے، انہوں نے ابراہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے، مگر ابراہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابراہ نے واپس کر دیے، اور وہ اونٹ لے کر کے واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے، گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اللہ تعالی سے گرگرانے لگے، رونے لگے کہ ابراہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی اپنے بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام فرمائے۔ الحاح زاری کرنے لگے، رونے لگے، گرگرانے لگے۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا، اور اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابراہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ خود تو اس کے مقابلے میں قوت نہیں رکھتے ہیں، اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دے گا، دشمن کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جب صبح ہوئی، ابراہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابراہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، وہیں چلا جا، کیونکہ تو بلد امین یعنی محفوظ شہر کے اندر ہے، تو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھی جب یہ بات سنا تو بیٹھ گیا، ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا شروع کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی ہاتھی پرواہ نہ کیا، اس کی ناک میں آکڑا لوہے کا ڈال دیا گیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر شام کی طرف لوٹانا چاہا تو پھر وہ چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا، ان تینوں طرف چلنے لگا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف جانے سے وہ انکار کر دیا۔ قدرت الہی دیکھیے، اللہ تعالی کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہاتھی کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، باقی تینوں سمت جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی ہوئی دکھائی دی،
جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، چنے یا مسور کے دانے کے برابر، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب و غریب تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ حبشہ میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں 1 کنکر اور چونچ میں لیے ہوئے کنکر دکھائی دیے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ جو کنکر پرندے کے ساتھ تھے انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کیا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو توپ اور گولی بارود کام نہیں کر سکتی۔ جس پر وہ پتھر پڑتا وہ کنکر جس کو لگتا اس کے بدن میں چھید کر دیتا اور وہ زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ گیا، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر نیست و نابود ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ مختلف اطراف میں بھاگے ہوئے ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے ہی میں مر مر کر گرنے لگے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل کر سر کر گرنے لگا، اس کے جسم سے بدبو پھوٹنے لگی۔ حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ منحوس مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہجوں کو، اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ طیرن ابابیل، ابابیل لفظ جمع کا ہے مگر اس کا کوئی مفرد مستعمل نہیں ہے۔ معنی اس کے ہے پرندوں کے غول، کسی خاص جانور کا نام نہیں۔ اردو زبان میں جو ایک خاص قسم کی چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں، جیسا کہ اوپر روایت میں آیا ہے۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ بحجارۃ من سجیل، ایسی کنکری جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکری بھی خود کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی بلکہ معمولی گاڑھے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر بقدرت حق تعالی سبحانہ انہوں نے اس کے اندر گولی اور بم کی طاقت پیدا فرما دی تھی۔ فجعلہم کعصف مأکول، اول تو خود بھوسا ہی منتشر اور تنکے کی طرح ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، پھر جب اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ ابرہہ کے لشکر میں جس پر یہ کنکر پڑی تھی اس کا یہی حال تھا کہ کھایا ہوا بھونسا یعنی گوبر بن گیا تھا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت اور اس کی عزت بڑھا دی تھی اور سب لوگ لوہا ماننے لگے۔ یہ لوگ اللہ والے ہیں، ان کی طرف سے خود اللہ تعالی شانہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کیا کرتے تھے
اور راستے میں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاتا تھا. حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں ہوتا تھا. اس صورت سے آج کے ظالموں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ میں نے پچھلے قوم کے ظالم حکمرانوں کو، پچھلے قوم کے ظالم بادشاہوں کو میں نے کیسے تباہ و برباد کیا. تو آج کی حکومت اپنے طاقت کے نشے میں ظلم و ستم کر رہی ہے، اتیاچار کر رہی ہے، مظلوم کو ستا رہی ہے. ایک اللہ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے. تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ حکومت اور طاقت قوت اس کے پاس ہمیشہ باقی رہے گی، بلکہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بھی عبرت کا نشان بنا دے گا. جیسا کہ پہلے ابو لہب، ابو جہل اور ابرہہ اشرم تو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. انشاءاللہ آج کے ظالم حاکم بھی عبرت کے نشان بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے، اور ان ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، عبرت کا نشان بنا دے، جیسے پہلے ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ، شیبہ اور ابرہہ اشرم کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا.